الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وقال تعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق اللہ مولانا العظیم. مخدوم گرامی استاد و مشائخ مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب برکاتہ، ہمارے میزبان برادر گرامی حضرت مولانا نعمان حاشر صاحب دام برکاتہ، دیگر حضرات علماء کرام، طلبہ جان، میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج اس جامع مسجد مرحبا میں آپ کے سامنے طالب علم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری کی آخری حدیث تلاوت کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اخلاص اور للہیت تھی کہ آج 1500-1400 سال کے بعد بھی ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. کسی چیز کا بقا اخلاص کے ساتھ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب موطا لکھی تھی، بلکہ احادیث کی باقاعدہ جو مرتب کتاب ہے وہ 2 کتابیں سب سے پہلی ہیں، جس میں مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہے اور دوسری موطا امام مالک ہے. اس سے پہلے اسی کتابی ترتیب پر عنوانات کے ساتھ کتابیں اس کے بعد آئیں. پہلے طویل کتابوں کا رواج تھا، امام بخاری آئے تو اختصار ہو گیا. یہ اصل دراصل ایک مختصر کتاب ہے. یہاں ایک میری تھوڑی سی اس گفتگو سے بہت سے اشکالات آپ کے دور ہو جائیں گے کہ امام بخاری نے گلدستہ جمع کیا حدیث کا، گلشن نہیں جمع کیا. گلدستے اور گلشن میں فرق ہوتا ہے. گلدستہ نمائندگی کرتا ہے گلشن کی، اس میں چند پھول ہوتے ہیں، جس سے آپ کو اگر کوئی چیز پھول پسند ہے تو آپ گلشن میں چلے جائیں، وہاں آپ کو کثیر تعداد میں وہ مل جائیں گے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا نام بھی رکھا ہے الجامع الصحیح المختصر، الجامع الصحیح المسند المختصر. نام یہی من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے جب موطا لکھی تو لوگوں نے کہا، شاگردوں نے کہا، دوستوں نے، کہ بہت سے لوگ موطا لکھ رہے ہیں، تو آپ بھی اتنی کتابوں میں آپ اپنی کتاب لکھ کر کیا کریں گے جبکہ پہلی اتنی کتابیں لکھی جا رہی. تو امام مالک رحمۃ نے ایک بات کی تھی، فرمایا ما کان للہ یبقا، جو اللہ کے لیے لکھی جائے گی وہ باقی رہ جائے گی. آج دنیا صرف موطا مالک کو جانتی ہے، اور موطا محمد بھی دراصل موطا مالک ہی ہے، جو بروایت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. یہ امام بخاری کی اخلاص للہیت تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری جس چیز نے بنایا ہے 2-3 چیزیں ہیں. ایک والد کی کمائی ہے. ان کے والد تاجر تھے اسماعیل. مرنے سے پہلے علماء سے فرمایا کہ میری کمائی میں 1 درہم بھی شبے کا نہیں ہے جس میں شبہ کیا جا سکتے. جو اس کمائی کا اثر تھا، کیونکہ مال حلال جو ہے، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جب حلال کھاتا ہے تو پھر اعمال صالح اس انسان میں سے پیدا ہوتے ہیں.
اور دوسری چیز والدہ کی دعا ہے، اور دعا بھی ایسی عجیب و غریب، آپ نے حالات میں سنا ہوگا کہ امام بخاری نابینا ہو گئے تھے کسی بیماری کی وجہ سے، تو والدہ دعا کر رہی اللہ ان کی آنکھیں بحال کر دے، تو اطباء کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، زمانہ کہہ رہا ہے کہ اب آنکھیں واپس آنے والی نہیں، ساری دنیا نے مایوس کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم مایوس کر دو لیکن مولا کا در تو ہے۔ کہتے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ میرے شیخ سے کسی نے فون کیا، کہا جی مجھے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ کہا کہ اللہ نے بھی جواب دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کہ پھر لگے رہو دعا میں۔ یعنی اس فون کے بعد 4 سال تک وہ آدمی زندہ رہا، بلکہ بیچ میں اتنا تکڑا ہو گیا کہ دوسری شادی کرنے لگا تھا۔ دعا مانگی، 3 سال تک دعا کی ہے والدہ نے، اور 3 سال کے بعد ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کہا کہ بیٹی کیا مانگتی ہے؟ کہا اپنے بیٹی کی آنکھیں مانگتی ہوں، خدا نے دے دی۔ سب اٹھے تو امام بخاری کی آنکھیں ٹھیک تھی۔ یہ وہی آنکھیں تھی جو مانگ کر ماں نے مانگی، ابراہیم السلام جن کی بشارت دی، جن نگاہوں سے امام بخاری نے حدیثوں کا انتخاب کر کے بخاری لکھی ہے۔ کبھی مکہ شریف میں لکھی، کبھی مدینہ شریف میں لکھی، کبھی ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھی، کبھی پورے عالم اسلام میں۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں حرمین کا نور بھی ہے، پورے عالم اسلام کے انوارات بھی ہیں، کیونکہ ہر جگہ جاتے تھے، کتاب لکھتے رہتے تھے، ان میں کمی بیشی کرتے رہتے تھے۔ اور امام بخاری تیسری چیز محنت۔ امام بخاری نے اپنی جوانی حدیث کی تحصیل میں گزار دی، ذرا پرواہ نہیں کی۔ حالانکہ مالدار کے بیٹے تھے، جو لوگ مالداروں کے اولاد ہوتے ہیں ان کو مجاہدات کرنا آسان نہیں ہوتا، لیکن پوری زندگی مجاہدے میں گزار دی۔ بچپن یتیمی میں گزرا، لڑکپن مسافرت میں گزرا، اور آخری زمانہ مجاہدے میں گزرا۔ ہر زمانے میں اہل علم کے دشمن رہے ہیں۔ آج ہم روتے ہیں کہ ہمارے دشمن ہیں، ہم مولویوں کے دشمن ہیں۔ کون سا زمانہ ہے جس میں دشمن رہے؟ بخاری کو آج کے زمانے کا ہے۔ کیسی دشمنی میں آپ کے سامنے ان کی وفات کا منظر کھینچتا ہوں، پھر میں بخاری کی کتاب شروع کراتا ہوں۔ نیشاپور کا گورنر نے نکالا، نکلو یہاں سے۔ جو بھی خلق قرآن کا مسئلہ بنا، امام بخاری کو گورنر نے باقاعدہ نکالا۔ وہاں سے نکلے، بخارا پہنچے، بخارا کے گورنر کا نکلو یہاں سے۔ نیشاپور کے گورنر نے بخارا کے گورنر کو لکھا اس شخص کو ٹکنے نہ دینا۔ وہاں سے نکلے، خرتنگ چلے گئے جو ان کا نام کا تھا، وہاں پہنچے۔ یہ سمرقند کی سرحد پر ہے، بلکہ سمرقند کے اندر ہی ہے۔ سمرقند گورنر کے آدمی آ گئے، رمضان گزرا تھا، عید کا دن ہے، صبح عید ہے۔ رات کو سمرقند کے گورنر، سمرقند کے لوگ تیاری کر رہے ہیں استقبال کی، عوام تیاری کر رہی۔ گورنر نے سپاہی بھیجے، بخاری کہو کہ سمرقند کی سرحد کو چھوڑ کر چلا جائے۔ امام بخاری نے ایک ایسی نظر دوڑائی، نہ نیشاپور جا سکتا ہے، نہ امام بخاری جہاں پیدا بخاری وہاں جا سکتا ہے بخارا میں، نہ سمرقند میں رہ سکتا ہے۔ سوچتا ہے کہ میں جاؤں کہاں؟ کتنا بڑا آدمی ہے۔ آج ہم جن کا نام لے کر، جن کی کتاب پڑھ کر آپ عالم بن رہے ہیں، اور آج آپ کو دستار فضیلت سجائی جا رہی ہے، اس کے اپنے حالات دیکھیں۔ میں یہ بیان کر کے ایک نقطہ تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے لیے جو ابھی عملی میدان میں اترنے والے ہوں۔ گورنر نے کہا کہ نکلو، حالانکہ عوام تیاری کر رہی کہ ہم استقبال کریں گے۔ بخاری سے کہا آپ سمرقند آ جائیں۔ گورنر کا نکلو، اور سپاہی مسلط ہے سر پر۔ انہوں نے کہا بھائی عید تو پڑھنے دو مجھے، اپنے نانکوں میں عید تو گزارنے دو، پھر میں چلا جاؤں گا۔ نہیں ابھی نکلو، فجر ہوئے ابھی نکلو۔ کہا اچھا ٹھہرو، میں اپنی کتابیں سمیٹ لوں، کیونکہ امام بخاری رمضان گزارا تھا، ان کی کتابیں پھیلی ہوئی تھیں۔ آپ کو پتا ہاتھ سے لکھی کتابیں ہوتی تھیں، اور ایک ان کے شاگرد براق جو حوالے نکالنے والے وہ ساتھ تھے۔ انہوں نے کہا نہیں اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ تم کتابوں کو اکٹھا کرو، نکلو۔ تنگ ہو کر باہر نکل گئے۔ باہر نکلے،
وہاں خچر کھڑے تھے، ان پر امام بخاری کو سوار کرنا تھا۔ شاگرد کا حضرت آپ فکر نہ کریں، میں کتابیں سمیٹ کر لاتا ہوں۔ جیسے کیسے بھی ہوا جلدی جلدی بورے اور تھیلوں کے اندر کتابیں ڈالی۔ امام بخاری نے کہا کہ بیٹا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے بٹھا دے۔ تاریخ نے منظر کھینچا ہے، یہ کچا راستہ چل رہا ہے، اس کے ارد گھاس ہے، وہاں امام بخاری اکیلا بیٹھا ہے، شاگرد اور سپاہی کھڑے ہیں، اور شاگرد اندر سے کتابیں کا بورا لینے کے لیے گیا ہے، امام بخاری لیٹے ہوئے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں امام بخاری انتقال کر چکے ہیں۔ زمین پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی بستر نہیں تھا، راستہ چلتا تھا، دھول بھی اڑ رہی ہے راستے کی۔ امام بخاری کا انتقال ہو گیا۔ شاگرد آیا کہ میں آیا تو حضرت کی روح پرواز کر چکی تھی، کیونکہ جب یہ رات کو کیفیت انہوں نے کی کہ نکلو کہ اللہ تیری زمین مجھ پر تنگ ہو چکی ہے، فاقبضنی الیک، آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ ساری زندگی اس سے میں ایک بات کہا کرتا ہوں اہل علم کو، جو میرے مرشد نے فرمائی، شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج علماء اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جب ہم دین کا کام اخلاص سے کر رہے ہیں، ہمیں کوئی نہ چھیڑے، ہمیں کوئی تشویش نہ دے، ہمیں کوئی پریشان نہ کرے۔ فرمایا کہ اگر تشویش کے بغیر راحت قلبی کے ساتھ دین کی خدمت مطلوب ہوتی تو سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی۔ مکہ میں مشرکین نے تنگ کیا، مدینے میں منافقین اور یہودیوں نے تنگ کیا، پوری زندگی تشویش پر تشویش آتی رہی، لیکن رسول اللہ نے دین کی خدمت میں کمی نہیں چھوڑی، امت کے لیے سب کچھ دے کر چلے گئے، بلکہ آخر کی ضمانتیں بھی دے کر چلے گئے۔ فرمایا کہ نائبین رسول اگر یہ کہیں ہمیں کوئی کچھ نہ کہے تو ہم دین کی خدمت کریں گے۔ فرمایا کہ ای خیالست و محالست و جنو، ایسا نہیں ہوگا، آپ کا کام ہے دین کی خدمت کرتے رہیں۔ حضرت بن نوری رحم اللہ فرمایا کرتے تھے چاند چلتا رہتا ہے، کتا بھونکتا رہتا ہے، دنیا میں کتے تمہیں بھونکتے رہیں گے، تم مثل چاند اپنی منزل پر پہنچنے کی کوشش کرتے رہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تشریفات کی زندگی میں بخاری لکھی ہے، اس لیے آپ حضرات نے اپنے استادوں سے سنا ہوگا، کئی جگہ عنوان نہیں لگایا، ایک خطبہ نہیں لکھا، اس میں یہی بات بتائی جاتی کہ امام بخاری کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ کتاب مرتب کر کے پوری طرح اس پر کوئی خطبہ لکھتے، کیونکہ آخر میں لکھا جاتا ہے بہت سے ابواب کے اندر عنوانات رہ گئے، اس لیے کہ امام بخاری کو اس کو دوبارہ دیکھنے کی فرصت نہیں ملی، جو کچھ دیکھ سکے، جو فرصت کیا یہاں آنے لگے تو امام بخاری پر ایسے حالات آ گئے کہ خود ہی اللہ سے کہا اللہ اپنے پاس بلا لے، تیری زمین مجھ پر تنگ ہو چکی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں بخاری شریف مرتب کی ہے، 23 سال کی عمر میں شروع کی ہے، 39 سال کی عمر میں مکمل کی ہے۔ اس کے عنوانات کی خصوصیت ہے کہ اس کی جتنے تراجم الابواب ہیں وہ امام بخاری نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھے ہیں، بلکہ چاند کی روشنی میں بھی لکھے، اس لیے کہ وہ چھتیں محسوس تو تھی نہیں، کسی کی جگہ چھت تھی، چاند کی روشنی میں بھی ریاض الجنہ میں بیٹھ کے اس کے عنوانات لکھے گئے ہیں۔ امام بخاری نے باب الوحی سے کتاب کو شروع کیا ہے اور کتاب التوحید پر لا کر ختم کیا ہے، اور کتاب التوحید میں آخری باب وزن اعمال کا لائے ہیں۔ باب الوحی سے شروع کیوں کیا؟ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز احمد صاحب ترکستانی ختنی چینی، جو حضرت مدنی رحم اللہ کے بھی شاگرد تھے بخاری میں، اور حضرت مولانا شبیر عثمانی رحم اللہ کے بھی شاگرد تھے، دو استادوں سے میرے والد صاحب نے بخاری پڑھی، میں نے بھی ان سے بخاری پڑھی، اور میرے دوسرے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ، وہ بھی میرے بخاری شریف کے استاد ہیں، اور میرے تیسرے استاد میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی میرے استاد ہیں۔ میرے والد صاحب فرماتے تھے باب الوحی لا، باب لفظ لا، باب، وہاں بہت سی مباحث ہیں علمی، باب کیوں لائے، کتاب کیوں نہیں لائے؟ حضرت والد صاحب فرماتے تھے جن نے 40 سال بخاری پڑھائی، فرماتے باب اسے لائے کہ باب میں نا دروازہ، امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم وحی کے دروازے سے داخل ہو، اب جو تمہیں چیز ملے گی وہ قابل استناد ہوگی، معتبر ہوگی، اگر وحی کی تائید کسی بھی شرعی بات کو حاصل نہیں ہے تو وہ شرعی نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ اس لیے امام بخاری باب لائے، باب الوحی، دروازے سے داخل ہو جاؤ۔
وہی لائے اور اس میں سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات کی حدیث لائے، جو انسان کی زندگی کا سب سے پہلا جو عمل ہوتا ہے، جہاں سے عمل سٹارٹ ہوتا ہے، وہ انسان کی نیت ہوتی ہے کہ آپ نے کام کس لیے کیا، یہ جلسہ کیوں کیا گیا، آپ نے کس لیے علم پڑھا، میں اتنی دور سے بخاری شریف کے سبق کے لیے کیوں آیا۔ ان سوالات کا جواب انسان اپنے دل سے پوچھتا ہے، تو اگر دل کے نہا خانے سے جواب آئے کہ مولا کے لیے کیا ہے تو ہر لمحہ قیمتی ہے، اگر غیر اللہ کے لیے کیا ہے تو کام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، خدا کے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اخلاص سے شروع کیا، اخلاص، کیونکہ قبولیت عمل کے لیے سب سے پہلی اخلاص ہے، اس کے بعد اتباع سنت ہے کہ سنت کے مطابق عمل کیا جائے، اس کے بعد تقویٰ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین کے گناہ سے بچا جائے، اس کے بعد اس بات کا ڈر ہے کہ پتہ نہیں قیامت کے دن میرا کیا بنے گا۔ یہ بھی قبولیت کے علامات میں سے ہے کہ انسان عمل کے بعد ڈرے کہ پتہ نہیں میرے عمل کا کیا بنے گا، کسی عمل پر تکیہ نہ کرے۔ بڑے حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ایما سلامت جو لبے گورگ برین آسن تو بری چستی چالاکی ماں، جس دن عبد القادر اپنا ایمان سلامتی سے قبر میں لے جائے گا، اس دن میں ناچوں گا، گاؤں گا، اس دن میں خوشیاں مناؤں گا کہ میں بہت ہوشیار تھا، میں نے بڑی ہوشیاری سے زندگی بسر کی، لیکن جب تک اپنا ایمان سلامتی سے میں لے کر نہیں جاتا، اس وقت ڈر ہے کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عام انسان تو گناہ سے ڈرتا ہے مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، اور کاملین نفاق اور کفر سے ڈرتے ہیں ہم سے کفر نہ ہو جائے، کیونکہ جو جتنا دربار کے قریب ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ قریب، اتنا اللہ کی کا خوف بڑھتا جاتا ہے۔ الہ پیغمبر سے فرمایا، انا اخشاکم انا عالمکم باللہ واخشاکم، میں تم میں سب سے بڑا عالم ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرتا ہوں، کیونکہ جتنا علم باللہ ہوتا جاتا ہے اتنا خشیت انسان پر طاری ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو امام بخاری نے باب الوحی کے انما الاعمال بالنیات لائے، نصیحت کی استادوں کو، شاگردوں کو، ایمان والوں کو، اپنے آپ کو بھی نصیحت کی کہ اخلاص کی بنیاد پر ہر کام ہونا چاہیے اگر آپ اس کی قبولیت اور دوام چاہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ کام رہے۔ اس کے بعد امام بخاری، اور چونکہ وحی میں سب سے پہلی وحی جو انبیاء پر آتی ہے وہ توحید کی وحی آتی ہے، ہر نبی پر پہلے وحی آئی، یہی آئی، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، سب سے پہلے جو وحی آتی کسی پیغمبر پر تو توحید کی وحی آتی ہے۔ اس لیے امام بخاری نے آخری کتاب بھی کتاب التوحید رکھی ہے، یعنی اول آخر کے جوڑ لگایا ہے، اور کتاب التوحید میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرقہ باطلہ پر رد کیا ہے اور توحید کی حقیقت کو بیان کیا کہ توحید کیا چیز ہے، لیکن نفی التعطیل ہے و نفی التشبیہ ہے، نہ اللہ کو معطل قرار دے جیسے یہودی قرار دیتے ہیں، نہ اللہ کو عام انسانوں طرح قرار دیں جس طرح مشبہہ کہتے ہیں اللہ ہماری طرح ہے۔ نفی التعطیل ہے و نفی التشبیہ ہے و اعتقاد و عدم شرکت فی الالوہیت و خواصہا، اور اس بات کا اعتقاد ہو کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کا نام توحید ہے۔ امام بخاری نے صفات پر بحث کی ہے، یہ پوری کتاب التوحید دراصل صفات کے ثبوت کے لیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوشیار آدمی ہیں، بڑے زیر ایک انسان ہیں۔ اب یہ چونکہ کتاب التوحید عقائد پر ہے، اور عقیدے کے لیے جو دلیل ہو وہ قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہونی چاہیے، اور یہ جو احادیث لا رہے ہیں صفات کی، ان کی اکثریت جو ہے وہ متفرد ہے، حدیث غریب ہے، یہ حدیث بھی غریب ہے جو اب ہم نے تلاوت کی ہے، خبر واحد ہے۔ تو امام بخاری نے ہر کتاب التوحید میں ہر باب سے پہلے اس کا قرآن کی آیت سے شروع کیا ہے، یعنی یہ
صفت کا بیان قرآن میں موجود ہے اور رسول اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، تو باب نزل موازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن جو اعمال تولے جائیں گے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ قیامت دن میزان ہوگا جس میں اعمال تولے جائیں گے، اس کے ثبوت کے لیے حدیث کے ساتھ قرآن کی آیت ہے وہ نزل موازین القسط لیوم القیامہ، کہ یہ عقیدے کی بات ہے، قطعی ثبوت ہے، قطعی دلالت ہے، قرآن مجید میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اس لیے امام بخاری نے آیت مبارکہ شروع کیا، اور آپ نے پیچھے پڑھا ہوگا ہر جگہ آیت لائے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان فرقوں پر رد کیا ہے جو پہلے زمانے میں تھے، آج ان کے نام رہ گئے، لیکن ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ آج بھی زمانے میں ان کی باقیات موجود ہیں لیکن عنوانات الگ الگ ہیں۔ اور ایک مرجیہ کے بارے میں بڑی عجیب بات فرماتے تھے ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ، مرجیہ جو ہے، مرجا وہ فرقہ ہے جو کہتے ہیں کلمہ کافی، کلمہ پڑھ لیا کافی، اعمال کی ضرورت نہیں، لا یضر مع الایمان معصیۃ، یہ مرجیا فرقہ تھا۔ فرماتے آج بھی مرجیا ہیں، آج بھی مرجیا ہیں۔ اہل بیت سے محبت کر لو، سال میں چند دن اہل بیت کے نام پر گزار لو، جنتی ہو۔ پیر صاحب کے عرس کے اوپر جا کر بکرا شکرا کاٹ دو، دھمال شمال کا ڈال دو، عرس میں جنتی ہو۔ فلانا کام کر لو میں جنتی ہو۔ کہ یہ دل میں اپنے اعمال پر تکیہ کر کے بیٹھ جانا کہ بس میں نے کر لیا اب جنت میرے نام الاٹ ہے، فرمایا یہی تو مرجیاں ہیں، لیکن عنوانات تو شکل الگ ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لا رہے ہیں، باب نزل موازین القسط لیوم القیامہ، وزن اعمال کی روایت لا رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے کتاب التوحید میں پڑھا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل ہدف ہے وہ ہے قرآن مجید جو کلام نفسی ہے اور جو میں اور آپ تلاوت کرتے اس کا فرق ہے، یہیں سے امام بخاری پر ابتلا شروع ہوا۔ وہ فرماتے تھے جو کتاب اللہ ہے، جو اللہ کا کلام ہے، یہ غیر مخلوق ہے، لیکن جو میں اور آپ تلاوت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں یہ مخلوق ہے، کیونکہ میرے اور آپ کا فعل ہے، وہ افعالنا مخلوقہ، اور ہمارے جتنے افعال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، واللہ خلقکم وما تعملون۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لا رہے ہیں کہ اعمال کا وزن ہوگا، اقوال کا بھی وزن ہوگا، تلاوت کا بھی وزن ہوگا۔ جب وزن ہو رہا ہے تو دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہے، میرے اور آپ کا فعل ہے۔ اگر میرے اور آپ کا فعل نہ ہوتا تو اس کا وزن کیوں کیا جاتا؟ کلام اللہ کا وزن تو نہیں ہوگا، بلکہ ایمان کا بھی وزن نہیں ہوگا کہ ایمان کو بیچ میں ڈالا جائے، کیونکہ ایمان کو پر کفر چاہیے۔ تو کہا کہ اگر میرے اور آپ کی تلاوت غیر مخلوق ہے اور اس کا ہمارے افعال سے تعلق نہیں ہے تو پھر اس کو قیامت کے دن کیوں تولا جا رہا ہے؟ تلاوت کو بھی تولا جا رہا ہے، ذکر اذکار کو بھی تولا جا رہا ہے۔ تو امام بخاری باب نزل موازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے تول لگائیں گے، ترازو تو ایک ہی ہوگا، اس کے دو پڑھے ہوں گے، اور ایک پڑھا اتنا بڑا ہوگا 7 زمین آسان اس میں سما سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ تعالی اس میزان کو ظاہر کریں گے، ابھی سب پر ظاہر نہیں ہے، جب قیامت کے دن اس کو میدان معاشر میں لایا جائے گا، حضرت آدم صلاۃ السلام اور جبریل صلاۃ السلام، حضرت جو ہے ملک الموت، ان تینوں کو وہاں پر بلایا جائے گا، وہ وہاں پر میزان پر سامنے کھڑے ہوں گے۔ اب میزان جب نکالا جائے گا اور اس کا ایک ایک پڑھا اتنا بڑا ہوگا تو فرشتے پوچھیں گے من تزنک یا الہی، اے اللہ آپ اس میں کس کو تولیں گے؟ پر میں منشئت من خلقی، اپنی مخلوق میں جس کا چاہوں گا میں وزن کروں گا۔ کہتے سجدے میں فرشتے گر پڑیں گے، کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک، اللہ ہم آپ کی عبادت حق ادا نہیں کر سکے۔ یعنی ان کو بھی ڈر پڑ جائے گا اگر ہمارے اعمال تولے جائیں گے تو ہم بھی اس کو میزان کو نہیں بھر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ فرشتوں جب میں بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو وہ ایک کھجور بھی اگر میرے راستے میں دیتا ہے تو میں ایک کھجور کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ پورا پڑا بھر دے گی۔ لا الہ کا کلمہ جو اخلاص سے کہے گا وہ ایک کلمے کے ساتھ اس کو بھر دوں گا۔ اس کا بھرنا کوئی مسئلہ نہیں، میری رضا اصل ہے، میرا بندے سے خوش ہونا اصل ہے۔ جب میں بندے سے خوش ہو جاؤں گا تو بس پھر میں ایک چھوٹے سے عمل سے بھی اس کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ پورے میزان کا پلڑا بھر دے گا۔ یہ روایت آپ کے سامنے آ رہی، کتنا چھوٹا سا کلمہ،
لیکن پورا میزان بھر جائے گا. اچھا اس کی عقلی دلیل بھی ہے، کیسے بھرے گا؟ آپ یہ دیکھیں یہ بلب کہاں لگا ہے، اس بلب کے وجود کو دیکھیں کتنا بڑا ہے، 6 انچ بائی 6 انچ ہے، اور اس کی روشنی نے پورا کمرہ بھرا ہوا ہے. اللہ کے ان کلمات میں نور ہے، لیکن ایک عجیب فرق ہے. اس نور کا جو کلمات میں ہے اور اس نور کا جو دنیا کا ہے، ان میں بڑا فرق ہے. دنیا کے نور میں اور روشنی میں، بجلی میں، سورج میں، چاند میں روشنی ہوتی ہے، وزن نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے انوارات میں روشنی بھی ہوتی ہے، وزن بھی ہوتی ہے، وزن بھی ہوتا ہے. چنانچہ تجلی جب کوہ طور پر ظاہر ہوئی تو اس کا وزن اتنا تھا کہ کوہ طور پھٹ گیا. خر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. آپ یہ دیکھیے اس میں روشنی بھی تھی اور اس میں وزن بھی تھا. لہذا ان کلمات کا جب نور قیامت دن میدان اس میں میزان میں ظاہر ہوگا تو ان کا وزن بھی ہوگا اور ان کا پھیلاؤ بھی ہوگا. یہ فرق ہے. داؤد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیسا میزان ہے. حدیث میں آتا ہے کہ پردے اٹھ گئے، آپ نے میزان کو دیکھا، بے ہوش ہو گئے. اللہ اتنا بڑا میزان؟ اللہ نے یہ فرمایا کہ داؤد میں خوش ہو جاؤں تو ایک کھجور سے بھی اس کو بھر سکتا ہوں. چنانچہ حدیث بتاکا آپ نے ترمذی شریف میں پڑھی ہے. 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، ایک چھوٹی سی پرچی نیکی کی ہوگی جس میں کلمہ لکھا ہوگا. یہ ایمان والا کلمہ نہیں ہے، محدثین نے لکھا ہے یہ ایمان کے علاوہ کسی وقت اخلاص سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہوگا، اخلاص سے، بس وہ اللہ نے قبول کر لیا. اب وہ پرچی ڈالی جائے گی، وہ پڑا نیچے ہو جائے گا نیکیوں کا، اور گناہوں کا پڑا اوپر ہو جائے گا. وہ کہے گا اللہ یہ کیا ہے؟ کون سی میری چھوٹی سی نیکی؟ کہا کلمہ ہے. اللہ میں کلمے سے، کلمے کا اتنا وزن؟ کہا اس میں میرا نام ہے اور میرے نام کے برابر کس کا وزن ہو سکتا ہے؟ میرا نام ہے، اللہ کا نام بہت اونچا ہے، بہت اونچا اللہ کا نام. میں تو کہتا ہوں ہماری زندگی کتنی غفلت میں گزرتی ہے. دنیا میں کوئی زبانی کلامی پر کچھ نہیں دیتا. تم لڈو لڈو کرتے رہو، تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، منہ میٹھا ہونے والا نہیں ہے. لیکن مولا کا نام ایسا ہے تم زبانی کلامی لیتے ہو، وہ حقیقت تمہیں عطا کر دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میرے نام کے برابر کس کا وزن ہو سکتا ہے؟ آج یہ ذکر کی حدیث آ رہی، لوگ ذکر نہیں کرتے. میرے مرشد فرماتے تھے یہ حدیث ہی ذکر کی ہے، اس میں کون سا عمل ہے بھائی؟ ذکر کی حدیث کہ ذکر کرو، ذکر کرو. یہ ذکر کی روایت آ رہی ہے، تسبیح کی حدیث آ رہی ہے. تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ میزان لایا جائے گا، 4 طبقات ہوں گے. انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طبقہ، فرشتوں کا طبقہ، ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا. کافروں میں وہ کافر جس کا کفر ہی کفر ہے، کبھی نیکی کوئی نہیں کی، وہ تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. اب باقی رہ جائیں گے 3 طبقات. ان میں وہ طبقہ 70,000 اس امت کے وہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ان کے اعمال کا وزن بھی نہیں ہوگا، ان کو سیدھا اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے. اور اکثر وہ ہوں گے جن کو عرش کا سایہ ملے گا، کیونکہ جن کو عرش کا، میرے شیخ فرماتے تھے جس کو عرش کا سایہ ملے گا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور جس کا حساب کتاب ہوگا اس کو عرش کا سایہ نہیں ملے گا. اس لیے کہ عرش کا سایہ دینا دلیل ہے کہ اس کو اپنے پیار دے دیا. تو جب اللہ تعالیٰ اس طرح پیار دے دیں گے اور پھر کہیں گے تم حساب دو، یہ اللہ کی شان کریمی کے خلاف ہے. لہٰذا وہ نیچے سے چلے جائیں گے. چنانچہ بہت سی روایات میں ملتا ہے وہیں سے ان کو سیدھا جنت بھیج دیں گے. اب 2 طبقے رہ گئے، متقین، مخلطین. کہتا متقین وہ جنہوں نے کبھی کوئی کبیرہ نہیں کیا، صغیرہ گناہ ہوں گے، وہ جو ہی رکھے جائیں گے، اعلان ہو جائے گا باقی سارا معاف جاؤ. اب وہ رہ جائیں گے جن کی کچھ نیکیاں ہیں کچھ گناہ ہیں، جہاں ہم لوگ ہیں نیکی بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، ان کے اعمال کا وزن ہوگا. پہلے 2 کا تو قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ یہ متقین ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ یہ کفار ہیں. کہ وہ کافر جو کچھ نیکی کی ہوگی، کفر کا وزن اتنا ہوگا جہنم میں جائے گا.
اب رہ جائیں گے وہ لوگ جو کچھ نیکیاں، کچھ وہ حدیث میں آتا ہے اس میں ڈالا جائے گا، اگر برابر ہو جائے گا تو آراف کی دیوار پر ان کو چڑھا دیا جائے گا، اور اگر نیکیوں کا پڑھنا ذرا سا بھی جھک جائے گا تو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اگر گناہوں کا پڑھنا تھوڑا سا جھک جائے گا تو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اس لیے اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے قیامت دن وہی نیکی تمہارے اعمال کے وزن کو نیچے جھکانے میں کام آ جائے۔ اور اللہ کی میزان کے ایک عجیب معاملہ ہے، اتنا بڑا ہوگا لیکن رتی بھی تلے گی، تولا بھی تلے گا، حالانکہ بڑے میزان پر چھوٹا وزن نہیں تلتا اور چھوٹے پر بڑا وزن نہیں تلتا، لیکن میزان اتنا بڑا ہے۔ چنانچہ داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی برابر ہو جائے گا، ایسے ہر رہا ہوگا تو اتنے میں ایک تھوڑی سی مٹی گرے گی، آ کر مٹی کی تھیلی جنت میں بھیجا جائے، اللہ میں یہ کیا ہے؟ کہا یہ مسلمان کی قبر پر جو لب بھر مٹی ڈالی تھی یہ وہ ہے، ہم نے وہ بھی تیری نیکیوں میں لکھ دی۔ یہ میں اور آپ ہیں جو پیش کیے جائیں گے۔ اب ہر آدمی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے، ہر آدمی آنکھیں بند کر کے سوچ سکتا ہے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا عمر رضی فرماتے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب اس بڑے حساب سے پہلے خود ہی کر لو، خود ہی کر لو۔ اس طرح کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے کہ چھوٹی نیکی ہے۔ علامہ شاذکونی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے، ان کی وفات ہو گئی، کسی نے خواب میں دیکھا، استاد جی کیا ہوا؟ کہا میں تو اپنی دماغ میں لے گیا تھا، اتنی حدیثیں پڑھائی، کتابیں لکھی ہیں، بہت بڑے آدمی علامہ شاذکونی، بڑے محدثین میں سے۔ کہا کہ نیکی پتہ کیا کام آئی بخشش میں؟ کہا کیا کام ہے؟ ایک بار طالب علم تھا، طالب علم بھی عجیب قوم ہے، میں طالب علم تھا تو میں پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، میرے پاس رسول اللہ کی حدیثیں لکھی ہوئی تھی، بارش شروع ہو گئی، سردی کا موسم تھا جیسے یہ موسم ہے۔ اب مجھے اپنی جان کی فکر نہیں کہ سردی ہے، مجھے یہ فکر تھی کہ حدیثیں مبارکہ جو نہیں مٹ نہ جائیں، کیونکہ قلم دباغ سے لکھی جاتی تھی، کچی سیاہی سے لکھی جاتی تھی، میں سخت پریشان، میں کبھی ادھر بھاگتا ہوں کبھی ادھر بھاگتا ہوں۔ جب مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے وہ کتابیں اور کاپی اپنے سینے سے لگا کر میں سجدے کی حالت میں ایک اونچی جگہ پر الٹا ہو گیا۔ ساری رات میری پیٹھ پر بارش پڑتی رہی لیکن میں نے پانی ان کو نہیں لگنے دیا۔ صبح کو میری پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی تھی، بڑی مشکل سے میں مدرسے پہنچا، کئی دن مجھے بخار چڑھا رہا۔ جب اللہ کے سامنے پیش اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاذکونی جس دن تو میری محبوب کی حدیثوں کی حفاظت میں الٹا تھا اور بارش ہو رہی تھی سردی کے موسم میں، ہم نے اسی دن تیری بخشش کا فیصلہ کر دیا تھا۔ وزن اعمال ہر آدمی کو سوچنے ضرورت ہے کہ میرا آپ کا اعمال کا وزن ہوگا وہاں، ہماری نیکیاں زیادہ ہیں گناہ زیادہ ہیں، خود سوچ سکتا ہے، تیاری کر سکتا ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں باب نزل موازین القسط لیوم القیامہ، ہم تول رکھیں گے انصاف کے، ایک ہی تول ہوگا لیکن عظمت کے لیے جمع استعمال کیا، لیوم القیامہ فی یوم القیامہ۔ ورنہ اعمال بنی آدم و قولم یوزن، بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اقوال بھی۔ یہ امام بخاری چونکہ کیا تولا جائے گا، اس میں 3 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ کہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال کو اللہ تعالیٰ اچھی شکل دے دیں گے، نیکیوں کو اچھی شکل دے دیں گے، برائیوں کو بری شکل دے دیں گے، وہ شکلیں تولی جائیں گی۔ بعد نے کہا کہ صحیفہ اعمال تولے جائیں گے جیسے حدیث بطاقہ میں ہے، بعد نے کہا خود اس آدمی کو تولا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اتنا پہاڑ جتنا بڑا ہوگا لیکن جب اس کو نیکیوں کے پڑھنے میں رکھیں گے تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ میرا یہ صحابی عبداللہ بن مسعود کے پاؤں کا وزن میزان میں اتنا ہوگا جتنا احد پہاڑ کا وزن ہے۔ لیکن علامہ ابن کثیر بہت بڑے محدث ہیں اور ان کی بہت تفسیر ابن کثیر بڑی مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تینوں طرح کا کام ہوگا، کبھی اعمال تولے جائیں گے، کبھی صحیفے تولے جائیں گے، کبھی بندہ تولا جائے گا۔ لازم کوئی استباد نہیں، اللہ کی جو مرضی۔ وقول، ہم باتیں بھی تولی جائیں گی، باتیں کہ میں بات کر رہا ہوں یہ بھی تولی جائیں گی۔ انسان اچھی باتیں کریں،
آج موبائل فون جب سے آیا جی پیکج لگے ہوئے گپے مارو. یہ زبان گپے مارنے کے لیے نہیں دی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان کے بعد علم البیان کہا. یہ قرآن کے لیے دی ہے, یہ نیکیوں کے لیے دی ہے زبان, یہ گپے مارنے کے لیے نہیں دی. یہ بھی تولی جائیں گی, تلاوت بھی تولی جائے گی, قولہم میں تلاوت بھی ہے وہ بھی تولی جائے گی. امام بخاری نے اپنی بات بھی ثابت کر دی. جب تلاوت تولی جائے گی تو معلوم ہے کہ تلاوت اور ہے مطلوع اور ہے. قال مجاہد, اب امام بخاری کی عادت ہے پورے بخاری شریف میں کہ جب بھی کوئی اس موضوع سے متعلق کوئی قرآن کا لفظ آ جائے تو اس کی تفسیر کر دیتے ہیں. کہا کہ لفظ قسطاس یا قسطاس یہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں, العدل بالوزن بالقسطاس المستقیم. کہا کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے. یعنی امام بخاری کی اشارہ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں دوسری زبانوں کے الفاظ بھی ہیں, لہذا محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ 100 کے قریب, علامہ سیوطی نے لکھا ہے الاتقان میں کہ 100 کے قریب دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں. یہ دلیل ہے کہ قرآن پورے عالم کی زبانوں کا نمائندہ ہے اور اولین آخرین کے علوم کا جامع ہے. اس لیے ہر زبان کا جو خوبصورت ہلکا اور عربوں میں جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہ قرآن میں آیا ہے. ابراہیم, اسماعیل, یوسف, یہ عربی کا الفاظ نہیں ہے, یہ غیر عربی کے الفاظ ہیں, لیکن قرآن مجید میں ان کا استعمال ہے. تو قسطاس بھی رومی زبان کا لفظ ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے. اور یہی صحابہ کرام کا تھا کہ پیغمبر خدمت میں ہر قوم نسل کا صحابی تھا. عجیب ہے, پنجاب کے بھی تھے. فرمایا میں نے جنات کو دیکھا زت جٹ سے, جٹ کی محرم ہے, جٹ پنجاب کے لوگ تھے, جٹ جو وہاں جانوروں کا کام کرتے تھے. مدینہ شریف میں کہا میں نے ان کی طرح ڈیل ڈول میں ان کو دیکھا ہے. زت تو معلوم کہ ہر قوم کا نمائندہ تھا. اس وقت جو قوم تھی جو جنگلی تھے ان کی بات نہیں ہو رہی, جنگلیوں کی تھوڑی کام ہے. لوگ کہتے ہیں جی یورپ میں کیوں نہیں اس زمانے میں کوئی پیغمبر آیا یا بھیجا گیا, اور بھائی وہ تو جانور تھے, جانور تھوڑی وہ بھیجا جاتا ہے. آپ جب انگلینڈ والوں کے حالات پڑھیں, امریکہ والوں کے حالات پڑھیں, سب جنگلی لوگ تھے, ننگے رہتے تھے. ان کے آبا اجداد آج بھی غاریں موجود ہیں انگلینڈ میں, غاریں ہیں جس میں ان کے آبا اجداد ننگے رہتے تھے, کوئی چیز بھی نہیں باندھتے تھے. تو میں ایک بار انگلینڈ میں گیا حضرت جانوی رحم اللہ کے زمانے میں, اس وقت کانفرنس میں ایک جگہ میرا بیان ہوا. میں نے کہا کہ بھائی مومن کے لیے تو شروع سے ہی لباس ہے. بابا آدم نے بھی لباس پہنا اور زمین پر بھی لباس اللہ نے نازل کیا. مومن تو لباس سے ہے. ننگا وہ ہوتا ہے جس کا لباس اتر جائے. جو شروع سے ننگا ہو تو اس کو تھوڑی ننگا کہتے ہیں. بکری کو ننگا کہا تم نے کبھی؟ گائے کو ننگا کہا ہے؟ میں کہ یہ تو جانور ہے, ان کو تم نہ لباس اتارے, ایمان والے نہ اتارے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں قسط اور مقسط میں فرق کر رہے ہیں. قسطا اور اقسطا, عربی کی فصاحت اور بلاغت کو بیان کر رہے ہیں کہ بات کے تبدیل ہونے سے معنی میں کتنا بڑا تبدیلی آ گئی. کہ قسطا اگر آتا ہے تو ظالم کے بارے میں ہے, اور اقسطا کا آتا ہے تو عادل کے معنی میں ہے. انہیں حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ لکھا ہے کہ عربی کی زبان اتنی فصیح اور بلیغ زبان ہے, پیغمبر کی ذات کے علاوہ پوری عربیت پر کوئی کمانڈ اور کوئی دسترس حاصل نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اللہ کی زبان ہے. جس طرح ان کی شان غیر محدود ہے, اس کی وسعتیں بھی غیر محدود ہیں. البتہ نبی کی ذات یہ ہے جو پوری عربیت پر قادر ہوتی ہے. فرمایا کہ قسط مثل مقسط, اصل مثل مقسط تو نہیں ہے, اس کا مقصد اقساط سے مقسط, لیکن فرق کر رہا ہے. والعادل, مقسط کے معنی عادل ہے اور قاسط کے معنی جائر و ظالم ہے. اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا, ایک ہی لفظ ابواب کے تبدیل ہونے سے معلوم ان کا سلب ماخذ یہ خیر دوسری علمی بحثیں ہیں. اس کے بعد امام بخاری نے احمد بن اشکاب کی روایت لائے. پہلی روایت حمیدی سے لائے. حمیدی امام بخاری میں مکہ میں سب سے پہلا استاد ہے, اور احمد اشکاب مصر میں امام بخاری کا آخری استاد ہے. پہلی روایت پہلے استاد سے لائے اور مکی سے لائے, اور آخری روایت آخری استاد سے لائے جس سے مصر میں پڑھا تھا احمد بن اشکاب سے. ان سے روایت لے کر آئے. ابتدا اور انتہا کے امام بخاری نے جوڑ لگایا ہے,
اور پھر حدثنا محمد فضیل عن نعمان القعقاع عن ابی زرع، یہ ابو زرع دو ہے، ایک امام بخاری کا استاد ابو زرع رازی جس کے سامنے امام بخاری نے کتاب پیش کی تھی، اور امام بن حنبل، علی بن مدینی، 4 استادوں کے سامنے پیش کی تھی، میری بخاری کو چیک کریں میں نے ٹھیک لکھی ہے۔ اور ایک ہے ابو زرع البجلی، یہ بڑے کبار تابعین میں سے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں۔ ان کا واقعہ ہمیں ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ نے سنایا۔ ان کی یہ روایت کتاب الجنائز میں بھی ہے اور آدھی روایت ہے، ابو ہریرہ سے آدھی روایت، من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، یہ لفظ کے ساتھ کامل ہوتی ہے، لیکن امام بخاری دخل جنہ نہیں لائے۔ وہاں پر ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحمہ اللہ نے ہمیں بخاری شریف میں یہ بات سنائی کہ ابو زرع جو تھے یہ بیمار ہو گئے، جب بیمار ہو گئے تو ایک آدمی یہ حدیث سننے کے لیے، ابو ہریرہ کی آخری روایت، یہ روایت سننے کے لیے جس میں آخری کلام لا الہ ہو تو جنت میں داخل ہوتا ہے، یہ سننے کے لیے بڑا طویل سفر کر کے آیا۔ حضرت بہت زیادہ بیمار تھے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، طالب علم باہر نکلا، انہوں نے کیا بات، کہا کہ استاد سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا استاد کی طبیعت بہت خراب ہے، آپ نہیں مل سکتے؟ کہا نہیں بھائی ایسا نہ کرو، میں بہت دور سے آئی ہوں، آپ تھوڑی سی زیارت تو کرا دو۔ اور باقی وہ پتہ نہیں کتنے 100 میل کے سفر کر کے آیا تھا، تو اس نے طالب علم نے کہا کہ نہیں استاد سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ جب شور شرابہ ہوا تو حضرت سن رہے ہیں، اندر سن رہے ہیں، حضرت بات سن رہے ہیں ان کی۔ شاگرد کو اشارہ کیا کہ ان کو اندر بلاؤ، اتنی دور سے دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، بڑی قدر کرتے تھے وہ لوگ۔ جب اندر گئے تو ایسے اشارہ کیا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت میں روایت سننے کے لیے آیا ہوں، علوم سند کے لیے، روایت تو ہے میرے پاس، لیکن میں آپ سے سن کر تاکہ رسول اللہ تک میرا فاصلہ کم ہو جائے، یہ علوم سند ہے اور یہ مطلوب ہے۔ انہوں نے فرمایا سند پہلے تم اپنی بیان کرو۔ انہوں نے کہا فلاں 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 فلاں۔ جب ابو ہریرہ کو کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو، آگے میں لے کے چلتا ہوں تمہیں، کہا کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنایا، ان کو رسول اللہ نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ کہا تو جان نکل گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ تموتون کما تحیون، تمہاری موت ویسے آئے گی جیسے تم زندگی بسر کرو گے۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، رو کر فرماتے تھے یہ ہیں وہ لوگ کہ حدثنا کے ساتھ کلمہ تو یہاں پڑھیں اور دخل الجنہ میں عملی کر دکھایا کہ یہ گیا، یہ ہے زندگی، اس کا نام زندگی۔ یہ بڑا، اس لیے امام بخاری وہاں آدھی حدیث لائے اس قصے کی وجہ سے، یہ آدھی حدیث ہی سے لائے کہ یہ جو روایت آدھی ہے اس کے پیچھے بھی راز ہے۔ ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ جو ہم طالب علموں کی اور مدرسوں کی اصل ہے، ان کی وجہ سے صفہ بنا، مدرسے بنے، یہ سارے مدرسے صفہ کے بیٹے ہیں اور مسجد خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں، ایک کا مکے سے نسبت ہے، ایک کی مدینے سے نسبت ہے۔ ہم مکے اور مدینے والے ہیں، مدینے کی نسبت ہے قیمت میری، وگرنہ حقیقت میں سستے ہیں ہم، بہت بڑے انسان ہیں۔ 5374 حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہیں، اور ہر کل تو عظم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت چپٹا رہتا تھا وسلم کو۔ فرماتے ہیں قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن، 2 کلام ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ رحمان کہا کیونکہ شان رحمان ایسی ہے کہ جو ان بندے کے تھوڑے عمل پر زیادہ جزا دیتی ہے، ورنہ اگر تول کر دیا جائے تو ہمارے اعمال پر کچھ بھی نہیں نکلے گا، لیکن شان رحمت ہے، ہمارے جیسے کیسے اعمال بھی اس کو قبول کر لیتی ہے اور کرواتی بھی خود ہی ہے۔ آپ جو طالب علم بنے ہوئے ہو تو اللہ لے کر آئے، میں آیا ہوں تو مجھے اللہ لے کر آئے، کرواتے بھی خود ہی ہیں اور نام ہمارے لگا دیتے ہیں، ماشاءاللہ تم نے کیا ہے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے کار فرما تو لطف ہے تیرا، کار فرما تو لطف ہے تیرا، ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے، نام ہمارا لگ جاتا ہے تم نے کیا۔ یہ ہے رحمان، اس لیے رحمان رسول اللہ لا رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے کلمات پر اتنا بڑا جو اجر اور اتنی بڑی قیمت رکھی ہے ان کی شان رحمانیت کی وجہ سے ہے۔
کلمتان کلامان حبیبتان، محبوب ہے رحمان کو، کلام محبوب ہے، پڑھنے والے بھی محبوب ہیں، یاد رکھو کلام بھی محبوب ہے، پڑھنے والے بھی محبوب ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، ہر آدمی پڑھ سکتا ہے، ان میں قرات کی کوئی مشکلات نہیں ہے، حروف حلقی ہو کے یہاں سے نکالو، قلقلہ ہے تو یہاں سے نکالو، فلاں ہے تو یہاں سے نکالو، نہیں، بالکل سادہ الفاظ، صفات کے اعتبار سے بھی بالکل تجوید کی ہلکی چیزیں نے، اس کے اندر صفات خفیفہ ثقیلہ بھی نہیں ہے، اور فعل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ فعل کا پڑھنا مشکل ہے، اسم ہے، اور پھر اسم میں بھی غیر منصرف کوئی نہیں اس میں، کیونکہ غیر منصرف کا پڑھنا بھی مشکل ہے۔ خفیف السان لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن میزان میں بہت بھاری ہوں گے، میزان میں حدیث میں آتا پورا کلمہ بھر دے گا، یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم کا کلمہ پورے میزان کو بھر دے گا، روشنی بھی ہوگی، وزن بھی ہوگا اس کا۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ پہلے خبر لائے پھر مبتدا لا رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، سب پڑھو میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ علماء نے لکھا ہے 3 بار جو پڑھی جائے وہ کثرت میں شمار ہوتی ہے، میاں پھر تم پڑھو نہ پڑھو، لیکن ابھی تو سمجھو کثیر ذکر میں شامل ہو گئے ہم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی 2 طرح کی صفات ہیں، کچھ وہ صفات ہیں جن کو سلبی کہتے ہیں، جن کو تنزیہات کہتے ہیں، یعنی اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، یہ ہے تنزیہات، یہ ہے صفات عدمیہ، صفات سلبیہ، جن کو صفات جلال کہا جاتا ہے، کیونکہ جلال کا مطلب جل عن قضا، اللہ اس سے بھی بلند و برتر ہے، اللہ اس سے بھی بلند و برتر ہے، اللہ کھانے کے محتاج نہیں ہے، پینے کے محتاج نہیں ہے، بیوی بچوں کے محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ کا تو نام ایسا ہے لفظ اللہ کہ لفظ اللہ جو نہ مشتق ہے نہ مشتق منہ ہے، ان کا نام ایسا ہے جو نہ کسی سے نکلا اور نہ اس سے آگے کوئی نکل سکتا ہے، اور ذات ایسی ہے لم یلد ولم یولد۔ ان صفات کو تنزیہات کہتے ہیں۔ اور دوسرے ہیں کمالات، کہ سارے کمالات اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرنا، ان کو کمالات اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، بصیر ہیں، قدرت والے، کلام والے، یہ ساری ان کو تحمیدات کہتے ہیں۔ تنزیہات اور تحمیدات کے مجموعے کا نام ہے توحیدات۔ تنزیہات اور تحمیدات کے مجموعے کا نام ہے، اس چھوٹے سے کلمے میں یہ ساری صفات بند ہیں۔ آپ نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمات بنایا ہے، میری بات جو چھوٹی ہوتی ہے اس میں سمندر بند ہے۔ تو بھائی اندر کی جو چیز ہوتی ہے وزن اس کا ہوتا ہے، ایٹم مم کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی، ایٹم ایک چھوٹا سا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا، وہ تو چیزیں اوپر چڑھائی جاتی ہیں، ایٹم چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن بم بن جاتا ہے، تو اس ایٹم کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگلے ایٹم کو توڑنا۔ وہ ایٹم آئے گا اس دیوار کے ایٹموں کو توڑے گا، اس کپڑے کے ایٹموں کو توڑے گا، لوہے کے ایٹموں کو توڑے گا، ہر شے کو آگ لگ جائے گی۔ اس کا قیامت کا تفصیلی منظر دیکھنا ہو تو مقامات قدسی مقدسہ کے نام پر حضرت قاری طیب صاحب رحمہ اللہ کتاب، اس کا مقدمہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کے سامنے قیامت کا منظر آ جائے گا۔ یہ ایٹم اور مالیکول یہ نئی ویسے نہیں ہے، بہت پرانی، آپ میبزی پڑھ کر دیکھیں، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو دیکھنے میں تو یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی نمائندگی کرتا ہے، تنزیہات کی بھی، تحمیدات کی بھی۔ سبحان اللہ، میں پاک قرار دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، یہ تنزیہات ساری تنزیہات آ گئیں، وبحمدہ، اور اللہ کے لیے تمام کمالات کے اقرار کرتا ہوں، یہ تحمیدات آ گئی، جمع ہو گئی چھوٹے سے کلمے میں۔ یہ صفات اکرام ہیں، تحمیدات، اور وہ صفات جلال ہیں، ذوالجلال والاکرام اللہ، صفات عظمیہ، صفات وجودیہ، ان دونوں کے جامع اس کلمے میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی تمام عیبوں سے، وبحمدہ، اور تعریف کرتا ہوں اس کی، اور اس کی حمد کے ساتھ جن تمام کمالات کے قرار کرتا ہوں،
سبحان اللہ العظیم، اور میں پاکی بیان کرتا اللہ تعالیٰ کی جو عظمتوں والے ہیں۔ بس دو باتیں اور سن میں کر کے بیان ختم کر رہا ہوں۔ پہلی بات کہ سبحان اللہ 2 بار لائے، تحمید 1 بار۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ میں اور آپ سمجھتے ہیں، کمالات نہیں سمجھتے، سمجھ سکتے نہیں۔ میرے استاد تو فرماتے تھے مفتی ولن توقی رحم اللہ، قیامت کے دن بھی اللہ کے کمالات سمجھ میں نہیں آئیں گے، وہاں جنت میں جا کر بھی آپ کے کمالات، آپ کیسے سمیع ہیں، کیسے بصیر ہیں، کیسے علیم ہیں، آپ کو وہاں بھی سمجھ میں آنے والے نہیں۔ لیکن تنزیہات سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم کھانے پینے کے محتاج ہیں، ہم جانتے کھانا پینا کیا ہوتا ہے، بال بچے کیا ہوتے ہیں، بیماری کیا ہوتی ہے، بڑھاپا کیا ہوتا ہے، صحت کیا ہوتی ہے، کمزوری کیا ہوتی ہے، ذلت کیا ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ ہم ان کی نفی اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، لہذا سبحان اللہ اس کلمے میں 2 بار ہے کہ یہ تو تمہیں سمجھ میں آتا ہے، یہ 2 بار اقرار کر لو، اور کمالات کا 1 بار اقرار کر لو، وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آنی، تمہاری سمجھ سے بالا تر ہے، لیکن تم اقرار کر اللہ تیرے جیسے بھی کمالات ہیں ہم اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، امام بخاری بڑا ہوشیار آدمی ہے، تسبیح کی حدیث پر لا کر ختم کی ہے، 16 سال میں کتاب لکھ کر تسبیح کی حدیث پر ختم کر رہے ہیں، 1 سال کتاب پڑھ کر تسبیح کی حدیث پر موراب ختم کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب کسی بھی مجلس کے آخر میں تسبیح پڑھ لی جائے تو اس مجلس میں جتنی دیر بھی چلی ہے اس کی نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کی لغزشیں معاف کر دی جائیں گی۔ امام بخاری ایسی خوبصورت روایت لائے ہیں جس میں وزن اعمال کا مسئلہ بھی ثابت کر دیا، اور تسبیح کی حدیث لانے کے بعد اس بات کو بھی اس امام بخاری نے عمل کر لیا کہ اس میں تسبیح بھی ہو گئی اور لغزشیں بھی معاف ہو گئیں، اور جو نیکیاں تھیں وہ ساری لکھی گئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔